یہ پہاڑ جبل عیر ہے، مدینہ منورہ کی جنوبی حد ہے۔ مدینہ میں جبل احد کے بعد یہ دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں تو دائیں طرف مسجد میقات ہے اور بائیں طرف یہ پہاڑ واضح نظر آتا ہے۔ اس کا جبل احد سے فاصلہ تقریباً 15 کلومیٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبل احد جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور جبل عیر دوزخ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جبل احد کے مطلب فرمایا کہ جبل احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے مطلب فرمایا اس پہاڑ کے متعلق کہ یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ کتاب وفا الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 926۔ عیر وحشی گدھے کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے۔ جبل ثور ایک تو مکہ میں ہے اور ایک پہاڑ چھوٹا اور ایک جبل ثور مدینہ میں ہے، اور یہ جبل احد کی شمالی جانب واقع ہے۔ یہ حرم مدینہ منورہ کی شمالی حد ہے۔ وادی عقیق، یہ ساری وادی عقیق ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ وادی پانی سے بھر جاتی ہے۔ یہ وادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وادی طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ سے گزرتی ہے اور حجاز کی طویل ترین وادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عقیق میں فرمایا، میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا آیا اور کہا، اس مبارک وادی میں نماز ادا کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1461۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی عقیق کی طرف نکلے تو ارشاد فرمایا، اے انس، یہ لوٹا لے جاؤ اور اسے اس وادی سے بھر لاؤ، کیونکہ یہ ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، اگر تو وادی عقیق کی طرف شکار کے لیے نکلتا تو میں تجھے جاتے وقت الوداع کرتا اور آتے وقت تیرا استقبال کرتا، کیونکہ میں وادی العقیق سے پیار کرتا ہوں۔ وفا الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1039۔ یہ بئر عروہ ہے، عروہ ابن زبیر۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا کنواں یہ وادی عقیق میں ہے، اسے آپ نے کھدوایا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے پرانے روڈ پر وادی عقیق کے پل کے قریب بائیں جانب ہے اور ابھی تک محفوظ ہے۔ قریب ہی قصر عروہ ہے۔ تاریخی کتب میں یہاں مسجد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کنویں کا پانی ہلکا اور میٹھا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بانجے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر تھا۔ ان کے والد کا نام زبیر بن العوام تھا، جو 10 مبشرہ میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے۔ وہ سامنے حضرت عروہ ابن زبیر کا محل ہے۔ یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی تاکہ وہ اسے آباد کریں۔ جب وہ اسے آباد نہ کر سکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے واپس لے کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔
41 ہجری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ جگہ خرید کر باغ لگایا اور بہت بڑا قلعہ نما محل بنایا جس کے آثار آج تک موجود ہیں، اور پھر اسی محل میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ جب کھانے کی ایک پلیٹ رکھی جاتی اور ایک اٹھائی جاتی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہیں دیکھی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ چھلنی وہ جس سے آٹا چھانا جاتا ہے۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے المطالب العالیہ، رقم حدیث نمبر 3141۔ حضرت عروہ بن زبیر ان کے بھائی تو صحابی ہیں لیکن یہ خود صحابی نہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، کیونکہ ان کی ولادت 22 ہجری کو ہوئی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے۔ لیکن یہ بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے، مدینہ کے 7 فقہاء کرام تھے جن میں سے یہ بھی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر یہ دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر اور یہ عروہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان، یہ چاروں مکہ میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنی اپنی تمنا ظاہر کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حجاز کا حاکم بنا دے، اور حضرت مصعب بن زبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصرہ اور کوفہ کا حاکم بنا دے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوری دنیا کا حاکم بنا دے۔ سبحان تو یہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عروہ آپ بھی کچھ بولے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری دنیا تمہیں مبارک، میں تو یہ نہیں مانگتا، میں تو یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقیہ بنا دے، اللہ اکبر، قرآن و حدیث کا عالم بنا دے، سبحان اللہ، لوگ مجھ سے مسائل پوچھا کریں سبحان اللہ، تو میں ان کو مسائل بتایا کروں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر لوں۔ عربی کے الفاظ یہ ہیں، بارک اللہ لکم فیما تمنیتم من امر دنیاکم اما انا فاتمنى ان اکون عالما عاملا یاخذ الناس عنی کتاب ربهم وسنت نبیہم واحکام دینہم وان افوز فی الآخرہ برضا اللہ واحظى بجنتہ۔ میں سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، السلام علیکم یا سیدی۔ یہ جبل احد کی غار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب کے دہانے پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس یعنی کنڈ سے پانی بھر لائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں، مگر آپ نے اس میں بو پائی اور نہ پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون دھویا اور سر مبارک پر گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غضب سخت ہے اس قوم پر جس نے اس کے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ سیرت رسول عربی۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم مبارک کو صاف کر رہے تھے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے